السلام علیکم. آئی لو یو، یو لو می. دوستو کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. آپ سے جناب کبھی گرم گفتگو ہوتی ہے، کبھی سرد ہوتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ابھر کے نکلنا، ڈوبنا، اور کیا یہ وہ ایک بہانہ لہو گرم رکھنے کا ہے، ایک بہانہ. ٹھیک ہے جی. وہ شعر پورا میں نے نہیں پڑھا. تو وہ ڈوبنا اور پھر ڈوب کے نکلنا، اور یہ جناب لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. اچھا جی، آج آپ کو پتہ ہی ہے کہ بدھ ہے اور 16 تاریخ ہے. 16 ماشاءاللہ آدھا مہینہ گزر گیا ہے. تو آپ کے ساتھ آج میں نے ویڈیو شیئر کی تھیں اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بنائی تھیں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہم اظہار محبت کرتے ہیں، محبت انورٹڈ کاماز میں، ٹھیک ہے، بریکٹ کے اندر محبت. اور اس کو محبت میں ہم سمجھاتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو. ٹھیک ہے جی. آج پھر تیسرے دن بھی اسمبلی نہیں چل سکی یار. شہباز شریف کی تقریر مکمل نہیں ہو سکی یار. یہ کیا بات ہے؟ یہ اب جو سنجیدہ لوگ ہیں نا، وہ پہلے تو آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ یہ عمران خان کی حکومت کا شروع سے وتیرہ ہے کہ جب بھی اس کے اوپر کوئی سیریس ایشو آتا ہے وہ ایک اور ایشو کھڑا کر دیتا ہے اور وہ والا ایشو بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فردوس عاشق عوان کے تھپڑ والا ایشو بند ہو گیا. یتیم خانے کے اندر جو انہوں نے درجنوں بندے مارے وہ ایشو کدھر ہے؟ کیونکہ انہوں نے اگلا ایشو لے لیا تھا کہ ہم اس پارٹی کے اوپر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں. وہ ایشو بند ہو گئے. پھر ان کے یہ بجٹ والا اب جو چل رہا ہے، نکمہ ترین، دنیا کا پہلا، پاکستان کا نکمہ ترین بجٹ انہوں نے دیا ہے، جو کہتے ہیں یہ ترقیاتی بجٹ ہے. اوے سبحان اللہ عمران خان، کوئی ترقی کر دے، کوئی امریکہ تو یہ نہ نکل جائیں کسی پاسے. ذرا ہولے ہولے ترقی کار، ہولے ہولے. جس طرح تو نے 15 دن میں 0.4 سے معیشت اٹھا کے 4 پہ لے آئے، 4 یعنی 8 پوائنٹ آگے آئے ہو. زیرو والے بھی 4 نکال کے 4 اور 8 پوائنٹ. یہ تو تم 15 دن میں امریکہ سے بھی آگے نکل جاؤ گے. اور تم نے شوکت ترین ایسا وزیر خزانہ ڈالا ہے جو 1 مہینہ پہلے کیا کہہ رہا تھا، اوے میرے خدایا، 1 مہینے پہلے کہہ رہے سی کہ کہاں کالا ہے، کالا کہاں ہے عمران خان، تیرا کہاں کالا ہے. تو 1 مہینے بعد کہنے لگے عمران تیرا کہاں چٹا ہے. یار تویز گنڈے کا بھی اتنا اثر ہو سکتا ہے نا. تویز گنڈا بھی تو آخر چل رہا ہے، ہمارا چل رہا ہے نا تویز گنڈا بھی، اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے کہ اس کو کہاں جڑا کالا ہے وہ چٹا نظر آنا شروع ہو گیا. اچھا جی، اب پریشانی کی بات یہ ہے کہ پرسوں ہلڑ بازی ہوئی، کل ہوئی، آج 7 ارکان کو نکالا گیا، آج پھر ہوئی. تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایوان چلنے نہیں دے رہا ہے. تو یہ بالکل، میں نے بھی یہی ویڈیو بنائی تھی کہ عمران خان چاہتا ہے کہ اسمبلیوں کو ختم کر دے، اور اس طرح ختم کر دے کہ صدارتی الیکشن آئے، اور اگر صدارتی الیکشن نہ لا سکے تو وہ مارشل لاء کے لیے رستہ ہموار کر دے. بالکل اب یہی چیز شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہی ہے. اور بھائی یہ کیسے سپیکر ہے جو ہر آدھے گھنٹے بعد کہتا ہے جی کہ وہ میں جناب برخاست کرتا ہوں، اجلاس سسپینڈ کرتا ہوں. جیسے وہ ایک فلم ہے گووندا کی جس میں وہ وکیل ہوتا ہے، تو ہر آدھے گھنٹے بعد کہتا ہے جی میں نے وقفہ لینا ہے، اور وقفے میں آ کے تو پھر کوئی نئی چیز بیچ میں ڈال دیتا ہے. عدالت کا وقفہ لیتا ہے، عدالت کا کہتا ہے جی مینوں عدالت وقفہ دے وے آدھے گھنٹے دا. تو یہ وقفے ڈال کے اس نے درجنوں دفعہ یہ 3 دن میں اجلاس بلایا کیا. بھائی تم کنٹرول کرو، تمہیں پولیس دی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے جو سپیکر کے اختیار ہوتے ہیں وہ جج کے اختیار ہوتے ہیں، جج کے پاس پولیس، اس کے پاس پولیس ہے، اٹھائے اس کو اٹھائے. پہلی بات تو یہ کہ اس نے بے ایمانی کی ہے، جو 7 بندے ارکان اٹھائے ہیں اس سے کوئی مطمئن نہیں ہے. اور آج اپوزیشن نے کیا اعلان کیا پتہ ہے؟ یہ میں آخر میں بتاتا ہوں اپوزیشن نے کیا اعلان کر دیا. اب وہ جو 7 بندے انہوں نے کیے ہیں اس میں مراد سعید نہیں ہے جو سب سے آگے تھا.
اس میں وہ شہد کی بوتل والا نہیں ہے، شہد کی بوتل والا جو سب سے آگے تھا۔ تو یہ سارے شیریں مزاری نہیں ہے جو سب سے آگے ایسے ایسے کہہ رہی تھی، ایسے ایسے۔ تو یہ لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت اب اتنی ناکام ہو چکی ہے، اس میں اب قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی ناکام ہو چکی ہے، اتنی مہنگائی۔ آج دیکھیں، آج پیٹرول مہنگا ہو گیا نا پیٹرول، تو انہوں نے کہا تھا یہ ٹیکس فری بجٹ ہے، تو پیٹرول اس میں نہیں آتا، پوری دنیا میں سستا ہو رہا ہے، یہاں مہنگا ہو رہا ہے۔ تو 30 روپے تو انہوں نے بجٹ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے 30 روپے پیٹرول بڑھانا ہے، چاہے مہنگا ہو یا سستا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب حالات اتنے اس برے نتیجے پر حکومت لے کے گئی ہے۔ میں نے آپ کو آج پہلے ویڈیو میں بتایا کہ حکومت، اپوزیشن جب ناراض ہوتی ہے نا، حکومت کے وزیر جا کے ان کو مناتے ہیں، آؤ بھائی، آؤ بیٹھو، چائے پیو، آؤ بات کرو۔ یہ حکومت منانے والی ہوتی ہے۔ یہاں پہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اجلاس چلنے ہی نہیں دے رہی، تو ان کی پھر کیا نتیجہ ہے؟ یہ ایک تو بڑے ایشو کو دبانا چاہتے ہیں۔ ایشو نمبر 1 یہی ہے کہ بجٹ ناکام ترین ہے، اور یہ کہتے ہیں کیلکولیشن میں جائیں نہیں۔ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا، ان کے 2 اور 2 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں 2 اور 2 5 ہم نے کر دیے، حکومت کہتی ہے تو اب اپوزیشن لیڈر کون ہے جو 2 اور 2 4 کہتا ہے، 2 جمع 2 4 کہتا ہے۔ تو یہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں نا، اب آج کل ہم 3 دن سے کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ وہ جی بوتلیں پڑ گئیں، تھپڑ پڑ گیا، یہ ہوا۔ کوئی بجٹ پہ بات ہو رہی ہے؟ کوئی مہنگائی کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ جہانگیر ترین کے NRO کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ نہیں نہ ہو رہی۔ بیچ میں سے ایک نوٹس بھی شہباز شریف کو تھما دیا گیا ہے، وہ بھی دب گیا ہے۔ تو بھائی جب سپیکر سے تم سے نہیں اجلاس چل رہا، تم آج یہ درجن سے ایک زیادہ دفعہ اجلاس ملتوی کر سکے ہو، ایک تقریر مکمل نہیں ہونے دی، اور ابھی اس تقریر میں شہباز شریف صاحب نے ذاتی اور یہ تنقیدیں نہیں کیں۔ ابھی تو تمہارے جو غلط اعداد و شمار ہے نا، 2 جمع 2 5 والے، اس کو ابھی وہ کر رہے ہیں۔ ابھی نیازی کے اور کرتوت نہیں بتائے، ابھی مراد سعید کے گھپلے نہیں بتائے، ابھی ندیم جو ان کا تھا پیٹرولیم کا، اس کے گھپلے نہیں بتائے، ابھی ظفر مرزا کے گھپلے نہیں بتائے، ابھی زلفی بخاری کے گھپلے نہیں بتائے، ابھی شیخ رشید کے رنگ روڈ والے گھپلے نہیں بتائے، ابھی غلام سرور کے گھپلے نہیں بتائے۔ تو ابھی تو وہ بتانے ہیں، تو ان کو یہ مصیبت پڑ گئی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان نے ذہن بنا لیا ہے کہ اب جو ہے میں تو جانے لگا ہوں کسی طریقے سے، سیف طریقہ یہی ہے کہ وہ پیچھے مارشاء اللہ کے ساتھ کیا جائے۔ مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے، بڑے میسج آ رہے ہیں کہ عمران خان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ مجھے یہ کہا جا رہا ہے، لیکن جب تک ثبوت نہ ہو ہم یہ پکی بات نہیں کرتے۔ تو بہرحال عمران خان نے یہ تو مجھے پتہ ہے، میں یہ جانتا ہوں، عمران خان کی حکومت جانے لگے گی نا، نعوذ باللہ وہ انڈیا کو بھی حکومت دے کے چلا جائے گا کہ چلو بھائی کرو، میں جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے اس کو کہا تھا آپ کو کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یار، بھانگ پیا ہوا شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کو کہیں نا کہ آپ میاں والی کی تحصیل کے وزیر اعظم بن جائیں اور باقی یہ دے دیں پاکستان کسی کو، اس نے دے دینا، اس نے کہنا ٹھیک ہے میں وزیر اعظم تحصیل میاں والی کا وزیر اعظم تو میں ہوں نا۔ اس طرح کی نیچر کا بندہ ہے یار، اس طرح کی نیچر کا بندہ ہے، جس نے کہا تھا میری کابینہ سب سے مختصر ہوگی، تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بن گئی ہے۔ جس نے کہا تھا کہ جناب میں یونیورسٹیاں بناؤں گا، وزیر اعظم ہاؤس کو، گورنر ہاؤس کو، اب وہی عیاشی کے اڈے بن گئے ہیں، اور اس میں 1 ارب 29 کروڑ کا سال کا خرچہ ہوا ہے جو آج تک کبھی نہیں ہوا۔ جس نے کہا تھا میں پروٹوکول نہیں رہوں گا، پروٹوکول کیا، ہیلی کاپٹر کے بغیر سفر نہیں کرتا۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان بری طرح ناکام ہو چکا ہے، جہانگیر ترین کے آگے بھی لیٹ چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے آگے بھی لیٹ چکا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ نہ میں جائز طریقے سے آیا ہوں، نہ یہ جائز طریقے سے جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ یہ ناجائز طریقے سے آئے گا، ناجائز طریقے سے ہی جائے گا، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر چینل پسند آ رہا ہے تو سبسکرائب کرو،
سبسکرائب کرنا میں کہنا بھول جاتا ہوں، لازمی کرو، ویڈیو دیکھ کے ہی کر لو سبسکرائب۔ اوکے، خدا حافظ۔